پہنچ چکا تھا پچھلے ہفتے الحمدللہ. اب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 60 سے. تو آپ کے ذریعے جو بھی لوگ جوائن کرتے ہیں آپ ان کو جلدی جلدی جوائن کرا لیں. آپ لنک سینڈ کر سکتے ہیں یہ کسی کو بھی پبلکلی. اور اس درس کی آن لائن ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے جو کہ آپ کو بعد میں پرووائڈ کرا دی جائے گی انشاءاللہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأعظم النبيين اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ جب موسیٰ نے کہا اپنے لڑکے سے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں نہ پہنچوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر او امضی حقوبا یا پھر میں لمبے زمانوں تک سفر کر جاؤں. اب اس کو سمجھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لڑکے سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے یہ بات کہی. خادم وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے کاموں میں مدد کرے. معاون بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اسسٹنٹ کہہ سکتے ہیں, آج کی زبان میں بولیں تو سیکریٹری کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے فتح, جو کہ ایک جوان لڑکے کے بارے میں استعمال کیا جائے گا. یعنی کہ ایک جوان لڑکا تھا, وہ کم عمر کا جوان لڑکا, نوجوان ایک, جیسے کہ اس صورت کے اندر یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے انہم فتیتن, کہ وہ جو ہیں وہ جوان لڑکے تھے سارے کم عمر کے, جو اصحاب کہف کا ذکر آیا تھا شروع میں, وہی لفظ دوبارہ آیا ہے یہاں پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو خادم ہے یہ ایک جوان لڑکا ہے کم عمر کا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا بات کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں. کس جگہ؟ جہاں پہ دو سمندروں کا ملاؤ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا, اس طرح کہا جا رہا ہے کہ بھائی آئی ول ناٹ گیو اپ, میں گیو اپ نہیں کروں گا. وہ کسی ریزن سے اس جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں, اور وہ ریزن ہے طلب العلم, علم سیکھنے کے لیے. کیونکہ ان کو ایک کمانڈ ملی ہوئی ہے کہ آپ کو کسی فلاں شخص سے جا کر ملنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ کار ہے یا ان کا جو علم کے لیے پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس جگہ نہ پہنچ جاؤں. مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کو جو ملاؤ ہوتا ہے وہاں پہ, چاہے امضی حقوبا, چاہے زمانے بیت جائیں. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ 1 آدھ سال بیت جائے, 10-12 سال بیت جائیں, 20-30 سال بیت جائیں, زمانے بیت جائیں. یعنی کہ یہ
سینچریز کی بات چل رہی ہے. تو یہ بات وہ کہہ رہے ہیں. تو علم حاصل کرنے کی جو شدت ہے ذرا اس چیز کو آپ لوگ سمجھیں. اور اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے, یہ جو ان کا خادم ہے ان کا نام ہے یوشع بن نون. یس جی, مفسرون نے یہ بتایا ہے, یعنی کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں تفسیر کے, انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کے اس خادم کا نام ہے یوشع بن نون. اور کچھ مفسرین نے یہ بات کہی ہے, اس میں بہت مطلب 100% تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ مفسرین کا یہ اوپینین ہے کہ یہ ان کے بہن کے بیٹے ہیں یوشع بن نون, حضرت موسیٰ کے, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ماما ہوئے. نہیں, یوشع بن نون کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ نبی ہیں, یہ اوپینین نہیں ہے. یہ ہے کہ بھئی یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بیٹے ہیں, اور یہ ان میں سے ہیں جن کو موسیٰ علیہ السلام نے کنعان کے علاقے میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا, جس سے کہ اس جگہ کے لوگوں کا طور طریقے, ان کا رہن سہن, اور ان کے پاس کس طرح کی آرمی ہے, کیا کھانا پینا کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ پتہ لگا سکیں. انہوں نے 12 جاسوس بھیجے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم میں. تو ان 12 جاسوسوں میں سے ایک یہ یوشع بن نون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے بہت خاص خادم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے, ساتھ میں ہیں وہ, اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہونے کے ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو کہ ان سے علم حاصل کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام استاد ہیں اور یوشع جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ بھئی طلب العلم کی شدت کتنی زیادہ ہے ایک نبی ہوتے ہوئے. بھئی جس وقت دنیا میں نبی ہوتا ہے وہ اس وقت کا سب سے زیادہ علم والا شخص ہوتا ہے. بھئی دنیا میں نبی سے زیادہ علم تو کسی کو ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہیں زمانے بیت جائیں تب تک کرنا ہے مجھے اس چیز کو, یعنی کہ طلب العلم میں تب تک سفر کروں گا چاہے زمانے کیوں نہ بیت جائیں, جب تک کہ میں اس جگہ نہ پہنچ جاؤں مجمع البحرین, جہاں پہ جانا ہے انہیں, جو ڈیسٹینیشن ہے ان کی. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے امور دنیا میں رہ کر سیکھتے ہیں, اسباب کی زندگی میں, اسباب کی دنیا میں, کیونکہ دنیا کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسباب سے کنیکٹ کیا ہے. بھائی اسباب جیسے اختیار کریں گے آپ, جو بھی وسائل اختیار کریں گے اس کے اکارڈنگ آپ کے نتیجے ہوتے ہیں. تو یہ چیز یہاں بھی اپلائی ہو رہی ہے. بھائی توحید اور رسالت کے معاملے میں, یعنی شریعت کے معاملے میں یقیناً نبی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ دوسرے امور ایسے ہوں جہاں پہ وہ کسی اور سے کچھ سیکھیں. پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ وہ طلب العلم کے اندر یہ سفر کر رہے ہیں. کچھ اور آپ لوگ اس میں پیش کرنا چاہیں گے اپنی طرف سے, یا کچھ سوال؟ وہ آگے آ رہی ہے اسٹوری, ہاں وہ اسٹوری آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. یہ والا سوال تو کلیئر ہو جائے گا آگے. ایک اس میں یہ بھی شیخ نظریہ نکلتا ہے کہ طلب العلم کے لیے تو جا رہے ہیں وہ جی, پر موسیٰ علیہ السلام رہتے کہاں ہیں, مطلب ان کا جو دعوت کا ملک ہے یا علاقہ ہے وہ کون سا ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو, یعنی کہ جس جگہ پہ انہوں نے توحید و رسالت کی بات شروع کری ہے وہ ہے آپ کا مصر, ایجپٹ, جو فرعون کا علاقہ ہے جہاں سے انہوں نے شروعات کری. جی, تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ مصر, اس وقت کا جو مصر ہے اس کے آس پاس ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں. یہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مجھے چاہے برسوں تک چلنا پڑے, تو وہاں سے مصر کے آس پاس جو سمندر ملتا ہے وہ تو مالدیپ کے نیچے آ کے ملتا ہے. انڈین ہند مہاساگر اور پیسفک اوشن جہاں ملتا ہے, انڈین اوشن اور پیسفک اوشن جو ملتا ہے نیچے, جی, اور ایک ساؤتھ افریقہ کی طرف, یعنی کہ 2 سمندروں کو جو ملاپ ہو رہا ہے, جو کہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا, تو وہ جہاں پہ جیش بھائی بتا رہے ہیں اس جگہ پر ملتا ہے وہ. یا پھر نہیں,
لیکن وہ الگ سمندر ہے، وہ الگ سمندر ہے. میں دنیا کے 7 سمندر جو ہیں، ایک آسٹریلیا میں ملتا ہے، ایک کیپ ٹاؤن کی طرف ملتا ہے، اور ایک آپ کا ادھر اگر کیا آپ سوئس کینل کو بول رہے ہیں. ہم مان لیجیے یہ مان لیں اگر میپ ہوتا ہمارے پاس فون میں، اگر آپ نکال لیں تو اور اچھا رہے گا کہ مصر سے کنیکٹڈ جو سمندر ہے، عرب ساگر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بعد میں کون سا سمندر سب سے قریب نیئرسٹ ہے وہ دیکھ لیجیے آپ. لیکن یہاں پر یہ جو بات بولی ہے کہ مجھے اس علم تک پہنچنے کے لیے چاہے برسوں تک چلنا پڑے، تو یہ بات ایک محسوس ہو رہی ہے کہ شاید ان کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ جو جگہ ہے نا جہاں پہ علم ملے گا ان کو، وہ کہیں دور دراز جگہ ہے. تو بھائی مجھے یہ بات مجھے حاصل، چاہے مجھے کتنا ہی پوری رات جاگنا پڑے، کوشچن مجھے تیار کرنا ہے. یہ والی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اس بات میں مدت لگے گی. یہ والی بات تو اس والی بات جو آپ نے اب بولی، اس والی بات کے اندر تو دلیل یہی والی کام کر جائے گی کہ جب انہوں نے یہ کہا لا ابرح، کہ میں چھوڑوں گا ہی نہیں اس کام کو، حتی ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں، یعنی کہ 2 سمندروں کے ملاپ پہ، او امضی حقوبہ، یا پھر میں زمانے سفر کر جاؤں. سواری تھی نہیں، یس جہاز کوئی ہے تو چلنا پڑتا. تو یعنی کہ یا تو وہ آسٹریلیا جا رہا ہے شاید ادھر، یا تو سمندر مل رہا ہے، یا پھر وہ ساؤتھ افریقہ کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جی بتائیے. ہاں یہ ہمارے مطلب عام لینگویج میں ہمارا ایسا ہی ہوا ہے، ایک ہماری لوکل لینگویج میں یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا جب تک کہ وہ حاصل نہ ہو جائے. مطلب اس طرح کی ہی وہاں پہ مینٹیلٹی شو کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ بھائی میں اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں، آئی ول ناٹ گیو اپ، جب تک کہ میں یہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں پہ ان کو کسی سے ملنا ہے. وہ آگے آئے گا ذکر، وہ اسپوائلر میں دے نہیں رہا آپ کو. میڈیٹرین سی کی طرف اگر وہ یہاں ہے، میڈیٹرین تو سی ادھر ہے، تو یہ تو 2 سمندر ملنا، مطلب اس وقت تو ہم اس کو نہیں بولتے 2 سمندر فی الحال آج کے دور میں دیکھا جائے تو. نہیں، اس میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی جہاں پہ 2 سمندر مل رہے ہیں، تو چاہے وہ میڈیٹیرین سی ہو یا پھر وہ اٹلانٹک اوشن یا آپ کا پیسیفک اوشن ہو، اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو کام کی چیز ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ جو شدت اختیار کری طلب العلم میں، یہ چیز ہے ہمارے لیے دیکھنے کی. دوسری ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اگر اس پوائنٹ سے ہم آگے بڑھیں تو آگے بڑھ جائیں اس پوائنٹ سے. ہاں بتائیے دانیال. یہ بتایا گیا ہے. دیکھیے بحر جب بولا جاتا ہے قرآن میں تو اس کا میننگ جو ہوتا ہے وہ سمندر ہی ہوتا ہے، سی. لیکن اوشن کے لیے کوئی الگ سے ورڈ نہیں ہے ووکیبلری میں، قرآنی ووکیبلری میں. تو اوشن اور سی دونوں کا میننگ بن سکتا ہے باہر سے. ٹھیک ہے. ایسا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک پوائنٹ مینشن کر دوں، اس آیت میں کہیں پہ بھی یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی کہ وہ سمندری سفر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ایک ہاں جی یہ میں بتا دوں کیونکہ یہ امیجنیشن میں شاید آ رہا ہو کہ وہ سمندری سفر کر رہے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے وہ، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اس جگہ پہنچنا ہے مجمع البحرین جہاں پہ سمندر مل رہے ہیں. ہاں جہاں سمندر مل رہے ہیں وہاں پہنچنا ہے مجھے. ہاں یہی تو بات ہے، ان کو وہاں پہنچنا ہے بھائی جس جگہ سمندر ملتے ہیں. تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی وہ سمندر کے اندر سفر کر کے پہنچیں گے یا پھر زمینی سفر کر کے پہنچیں گے، لیکن آگے کی آیات سے آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
اب اس میں دوسرا پوائنٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا جو اس سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ آیات سے فائدہ حاصل کیا جائے. تو دوسرا اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک استاد اپنے طالب علم کو اپنے فیوچر پلانز بتا رہا ہے. یہ بات سمجھیے، استاد نے اپنے خادم کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا بتایا کہ بھائی میں جب تک یہ نہ ہو جائے چھوڑوں گا نہیں اس کام کو. تو یہ اپنی فیوچر پلاننگ بتانا ہوا اپنے اسٹوڈنٹ کو. یس، یعنی کہ یہ بات دیکھیں آپ کہ اسٹوڈنٹ کے استاد اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں مجھے چاہے زمانے سفر کرنا پڑ جائے تب بھی کروں گا، جبکہ اس کے وہ خود استاد ہیں. ہاں کہ یار یہ اتنے بڑے عالم ہیں اور نبی ہوں، میرے استاد ہیں، اور پھر بھی علم کے لیے اتنی شدت، تو میرا کیا معاملہ ہونا چاہیے علم کے لیے. یہ پوائنٹ تھا اس میں لینے کا. یس، سمجھ گئے دانیال؟ یس، یہ اس کے اندر لیکن ہڈن ہے. تو اب چلتے ہیں نیکسٹ آیت پہ. آیت نمبر 61. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا. اور جب وہ اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، دو سمندر جہاں مل رہے ہیں وہاں پہنچ گئے وہاں پہ وہ. یعنی کہ یہ میٹافوریکل نہیں تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کافی چیزوں کے جواب جو ہے نا آپ کو آگے آیتوں میں جب چلیں گے مل جائیں گے. وہ لٹرلی اس جگہ پہنچ گئے، تو یہ کوئی میٹافوریکل بات نہیں تھی. فزیکلی اس جگہ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نسیا حوتہما، اپنی مچھلی کو بھول جاتے ہیں. اور وہ مچھلی کیا کرتی ہے؟ فاتخذ سبیلہ، اور وہ مچھلی راستہ بنا لیتی ہے فی البحر سرابا، سمندر کے اندر. کس طرح کا راستہ بنا لیتی ہے؟ سرابا، یعنی کہ ایک غیر حقیقی سوراخ. میں نے بہت سمپل کر کے آپ کو یہ بتایا ہے، یہ لٹرل ٹرانسلیشن تھی آیت کی. اب اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کی تھوڑی سی تفسیر سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم، یہ جو دو لوگ ہیں یوشع بن نون، دونوں کے پاس ان کے کھانے پینے کے لیے ایک مچھلی ہے جس میں سے وہ تھوڑا سا پکا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پکا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ڈیڈ مچھلی، ٹھیک ہے، مری ہوئی. اس میں سے وہ کچھ گوشت کاٹا، پکا لیا. کوئی ہم ایسا مان سکتے ہیں بڑی مچھلی ہوگی کوئی. ٹھیک ہے، تو جب یہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں نا، اس پوائنٹ پہ جہاں پہ انہیں پہنچنا ہے، یعنی کہ دو سمندروں کے ملاپ پہ، تو اس جگہ پہ یہ اپنی مچھلی کو بھول جاتے ہیں. اپنی مچھلی کو یعنی کہ نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، ادھر دھیان نہیں دیتے جہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہے اپنی مچھلی. ٹھیک ہے، اپنے سامان میں. تو اس جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مچھلی میں جان ڈال دیتے ہیں اور وہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، اور وہ مچھلی سمندر میں کود جاتی ہے. سمندر میں ایک سوراخ کھلتا ہے. اس بات کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے آپ لوگوں کو کہ وہ سمندر میں کود کے تیرنے نہیں لگ جاتی. سمندر میں لٹرلی سوراخ کھلتا ہے اور اس سوراخ میں جاتی ہے، ہول کھلتا ہے سمندر کے اندر، اور وہ مچھلی غائب ہو جاتی ہے، ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. آیت کے اندر یہ ہے. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو لفظ آیا ذرا اس پہ دھیان دیں. فی البحر سرابا، کہ سمندر کے اندر وہ کیا چیز، وہ مچھلی کیا اختیار کر لیتی ہے؟ ایک سرابا اختیار کر لیتی ہے. سرابا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور میں بتایا ہے اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ جو کفار ہوتے ہیں وہ اپنے اچھے عمل کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ ایک ریگستان میں گھومتا ہوا لڑکا ریگستان کے سراب کو سمجھتا ہے. ریگستان میں سراب کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ جب آپ بہت دور سے چل رہے ہوتے ہیں نا ریگستان میں، تو آپ کو ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے ریت کے اوپر، دھوپ کا، جس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی ہے. لیکن جب آپ اس تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ صرف اور صرف ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک چھلاوا ہوتا ہے، ایک ویژولائزیشن ہوتا ہے، ریفلیکشن ہوتا ہے وہ دھوپ کا. ٹھیک ہے، ایلیوژن ہوتا ہے یعنی کہ ایک. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سراب بولا. عربی میں یہ ہوتا ہے سراب، جو کہ غیر حقیقی چیز ہوتی ہے، جو کہ وقتی طور پر نظر آئے پھر غائب ہو جائے، اس کو سراب کہا جاتا ہے عربک میں. تو
کفار کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مثال کے طریقے سے سمجھایا کہ جب یہ یوم القیامت پہ پہنچیں گے کافر لوگ تو اپنے اچھے عمل کے بارے میں یہی سوچیں گے بھائی ہمیں تو بہت ثواب ملے گا، اور کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا تو اس لیے ان کے اچھے عمل کو زیرو کر دیا جائے گا. جیسے کہ ریگستان میں ایک آدمی اس سراب پہ پہنچتا ہے اور اس کو کچھ نہیں ملتا، تو وہی لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کہ ایک فکشنل طریقے کا سوراخ کھلتا ہے سمندر کے اندر اور وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے مچھلی اور وہ سوراخ بند ہو جاتا ہے. سمجھے آپ لوگ؟ اس طرح سے وہ مچھلی غائب ہو گئی سمندر کے اندر. فی البحر سرابا، سمندر کے اندر پانی میں سوراخ کھلتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے شاید وہ ہمیں کشتی میں سفر بھی کر سکتے ہیں، اسی پاسبلٹی یہ پاسبلٹی ہے. ہے، کیونکہ جب دو سمندر اگر ملیں گے، اگر آپ اس کو امیجن کریں تو ادھر لینڈ ہوگا ہی نہیں، دوسری سائڈ ایک طرف اگر لینڈ ہے دوسری طرف دو سمندر ہیں، تو پھر لینڈ کی طرف کو آپ دکھاؤ. اس کا جواب بھی آگے آنے والی آیت میں آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، اس لیے میں اس میں کہہ نہیں رہا کچھ. ٹریول کر رہے ہیں وہ اس پر، یا پھر کوئی ایسے دور مطلب وہ لینڈ پر ہے اور لینڈ سے کہیں دور ان کو دکھ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر دو سمندر آ کے مل رہا ہے اور مچھلی یہاں پر زندہ ہو گئی. یس، یعنی کہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے وہ بات بھی آگے آئے گی. اس سوال کا جواب بھی آگے مل جائے گا انشاءاللہ. یہ ہول کیا تھا یہ بلیک ہول. جی بتائیے بتائیے. نہیں نہیں، آج کے زمانے میں دیکھا جائے کہ اتنی سائنسی نالج ہو گئی تو یہ مچھلی یا تو آکٹوپس لگا ہے کیونکہ وہ بڑا بھی ہوتا ہے، آپ اس کو جتنا کاٹو گے ریگروتھ کرے گا وہ مرے گا نہیں جلدی، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں ایسے اتنا وہ ہوتا ہے جو مطلب چھوٹی سی چھوٹی جگہ وہ جال تک کھول لیتا ہے، تو ایسا نہیں راستہ میں یہ جیلی فش یہ ہم اپنے اندازے لگا سکتے ہیں کہ بھئی وہ اس طرح کی کون سی مچھلی تھی، لیکن اس کو اسکالرز نے ایسے ہی لیا ہے علماء نے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ایک معجزہ دکھایا تھا ان دونوں کو. مری ہوئی مچھلی کو جس کا گوشت کھا رہے تھے وہ، اس کو زندہ کر دیا. اس کا ذکر کیونکہ آگے آئے گا ابھی، تو آگے کی آیتوں میں کافی سارے ڈاؤٹس انشاءاللہ کلیئر ہوں گے ابھی آپ سب کے جو بھی کویسچنز ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو میں امیجن کرانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ ہالی ووڈ کی موویز میں یا ہم لوگ کبھی دیکھتے ہیں اینیمیشنز میں کہ ویژولز کے ذریعے ایسے دکھایا جاتا ہے کہیں پہ ہول کھلا اور ایک پلینٹ سے دوسرے پہ پہنچ گئے اچانک سے، یا کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے اچانک سے. یہ فکشنل موویز میں دکھائی جاتی ہیں یہ والی چیزیں. یہ ایگزیکٹلی ویسی چیز ذکر کی گئی ہے قرآن میں، فی البحر سرابا، یعنی کہ ایک مطلب غیر حقیقی، مطلب بالکل نان ریئلسٹک ہول کھل گیا سمندر میں اور اس کے اندر مچھلی چلی گئی. یس، یہ تو اللہ عالم. آگے کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 62. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جب اب یہاں پہ بہت دھیان سے سمجھیں کتنے ایکسپلیسٹلی اور ڈیٹیل میں مجمع البحرین کا ذکر بتایا جا رہا ہے. جب وہ اس پوائنٹ سے آگے بڑھ گئے، یعنی کہ اس پوائنٹ پہ پہنچے، وہاں پہ رکے اور پھر آگے بڑھ گئے، اس سے بھی آگے بڑھ گئے وہ. قال لفتاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس لڑکے سے کہا، یعنی کہ یوشع بن نون سے، آتینا غداءنا، ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ اس سفر سے ہم کافی تھکان میں آ گئے ہیں، کہ بھئی یہ سفر کر کے بہت تھکاوٹ ہو گئی، اب ذرا کھانا لاؤ. یعنی کہ آپ کہیں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو سفر میں رک کر کھانا کھانے کا کانسیپٹ بھی یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے. سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہاں پہ اپنی یہ مچھلی جو ہے ان کے پاس، اس میں سے کھانا مانگا اپنے خادم سے، موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ وہ اس پوائنٹ سے آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو حکم کر رہے ہیں کہ کھانا لاؤ. یس. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ
خادم کو یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو اس بات کا علم ہے کہ اس نے کھانا کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، کس طرح پیش کرنا ہے اپنے استاد کو، استاد کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ذمہ داری جو ہے وہ طالب علم اٹھا رہا ہے اس وقت اپنے استاد کی. ٹھیک ہے. چلیے اب اس میں آپ کو کسی کو کچھ سوال، یہ آگے آ رہی ہے بات، یہ تو آ رہی ہے بات آگے، یہ تو بہت ڈیٹیل میں آئے گی بات انشاءاللہ. تو یہ والی آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی. چلیے آیت نمبر 63 ہے، نیکسٹ آیت ہے. نیکسٹ آیت کیا ہے؟ قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. ان کے جو خادم ہیں یوشع بن نون، استاد سے کہتے ہیں اپنے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا آپ نے دھیان دیا تھا جب ہم پیچھے ایک پتھر پہ رکے تھے. اب یعنی کہ بات چل رہی ہے لینڈ کی. اب کافی کوسچنز کلیئر ہو گئے ہوں گے آپ لوگوں کے. اصل میں یہاں پہ آیا ہے اذ اوینا الی الصخرۃ. اذ اوینا الی الصخرۃ کا مطلب ہے کہ جب ہم ٹھہرے تھے، آرام سے آرام کیا تھا ایک پتھر پہ. اس کا یہ میننگ ہے اوینا. یہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پہنچے تھے، یہاں پہ لٹرلی یہ ہے کہ ہم اس پتھر پہ رکے تھے، ٹھہرے تھے، ٹیک لگائی تھی، آرام کیا تھا. یہ میننگ ہے یہاں پہ. اوینا ہے کیونکہ ورب جو ہے اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم اس پتھر پہ رکے تھے اور ہم ٹھہرے تھے وہاں پہ، ہم پڑاؤ ڈالا تھا اس جگہ پہ. فإنی نسیت الحوت، تو میرا دھیان نہیں رہا اپنی مچھلی کے اوپر، یعنی کہ میں نیگلیجنٹ ہو گیا. اب یوشع بن نون اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ جی، کہ میں نیگلیجنٹ ہو گیا اپنی مچھلی کے بارے میں. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے یہ چیز نہیں بھلوائی سوائے شیطان کے. مطلب مجھے یقیناً شیطان نے بھلوائی ہے یہ والی چیز. ان اذکرہ، کہ میں اس بات کو یاد رکھوں، یہ والی بات میرے ذہن سے شیطان نے نکال دی. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، سیم طرح سے آیت آئی ہے لیکن آگے کا ایڈورب بدل گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں اور اس مچھلی نے اپنا سمندر میں راستہ بنا لیا تھا ایک عجیب طریقے سے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. یہ اب یعنی کہ یوشع نے دیکھا ہے. یس، یہ یوشع بن نون صاحب نے یہ بات دیکھی. اچھا، ایک جو پہلا ڈسکرپشن بتایا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پرسپیکٹو سے بتایا. رائٹ. یعنی کہ اللہ بتا رہا ہے کہ وہ مچھلی اس طرح سے سوراخ بناتے ہوئے گئی. یس ایگزیکٹلی. لیکن وہ انسان ہے کیونکہ یوشع بن نون، ان کو ان سوراخ کی حقیقت نہیں پتا، اس لیے انہوں نے اس سوراخ کے لیے لفظ یوز کرا عجبا، کہ عجیب و غریب طریقے سے پتہ نہیں اندر چلی گئی. بارک اللہ فیک، یہی پوائنٹ ہے اس کے اندر. کیونکہ ان کو تو نہیں پتا نا. سیم سینٹینس لیکن ایڈورب بدل گیا. کیونکہ اب دیکھو، اب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز ایسے ہے، حقیقت جانتے ہی نہیں، چیزیں سب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں نہیں پتا یار وہ کیا چیز ہے. کس طرح ہم نے اس کے لیے، ہمارے ڈکشنری میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے کیونکہ ہم نے وہ چیز کبھی دیکھی نہیں ہے. بالکل. یہی تو آیت میں ذکر کیا گیا ہے، یہی تو بھلا دیا ان کو، یہی تو بات ہے، یہی تو چیز بھول گئے وہ اس جگہ پہ. اور بالکل. یہ مطلب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور اتنا عجیب و غریب طریقے سے ایک چیز زندہ ہوئی ہے جس کا گوشت کھا رہے ہیں وہ، اور وہ عجیب و غریب طریقے سے سوراخوں میں چلی گئی ہے، اور اس کو ڈیول بھلوا رہا ہے، شیطان بھلوا رہا ہے اس چیز. یس. مطلب یہ کوئی بہت بڑی چیز اس ٹائم حضرت موسیٰ کو مل جاتی، رائٹ، پتہ نہیں کیا وہاں سے کائنات کی چیزیں حاصل ہو جاتی. بالکل ایسا تو ہی ہے. شیطان نے یہاں پر انٹروین کرا، مداخلت کری، اور آ کر اس نے حضرت یوشع بن نون کو ملوا دیا، اور حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں چلا، لہٰذا اس پوائنٹ سے وہ آگے بڑھ گئے. یہ اللہ کی قرآن مطلب ڈیٹیلنگ پہ بات کر رہا ہے. اور جب وہ آگے بڑھ گئے تو انہیں یاد بھی آ گیا، آگے جا کے یاد آ گیا بھوک کے ذریعے. بالکل. تو کیا کہتے ہیں یوشع بن نون کہ بھائی مجھے یہ کسی نے نہیں بھلوایا سوائے شیطان کے. یہاں پہ 2-4 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ والا ہے کہ جب یہ والی بات پیچھے آئی تھی مچھلی والی،
کہ مچھلی زندہ ہو کر وہ اس میں چلی جاتی ہے سمندر میں سوراخ میں، اس جگہ پہ اللہ نے جو اپنے پرسپیکٹیو سے ذکر کیا تھا وہ کیا تھا دیکھیے ذرا، فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، کہ وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے لیکن اب جب یوشع بن نون سے کھانا مانگا جا رہا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں بیچارے، انی نسیت الحوت، میں مچھلی بھول گیا. تو استاد کے سامنے اسٹوڈنٹ کی ذرا آپ انکساریت دیکھیے، تواضع دیکھیے آپ. اللہ نے بتایا دونوں بھول گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم. ہاں لیکن یوشع بن نون جو ہے اپنے اوپر لے کے، صرف اپنے اوپر بلیم لے کے اپنے استاد کو بتا رہے ہیں کہ میں بھول گیا. سمجھ گئے آپ لوگ؟ اور اس بات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوشع بن نون کو اتنا علم ہے کہ وہ یہ بات جانتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے شیطان کے علاوہ یہ بات کسی نے نہیں بھلائی، یعنی کہ اتنا علم وہ رکھتے ہیں، اور یہ بہت تگڑا علم ہے، مطلب بہترین اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک. اور ایک بات جو شروع میں ہی اللہ نے ذکر کر دی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ وہ بہت ہی کم عمر کے لڑکے ہیں، لیکن وہ اسی عمر میں بہت اچھے علم کو پہنچ چکے ہیں کیونکہ ان کے استاد موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو شیطان نے مجھے بھلوا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں آپ سے. یہ چیز کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ لٹرلی کہ اللہ شیطان ان اذکرہ، کہ میں ذکر کروں اس بات کا جو انہوں نے دیکھا تھا. پھر آگے وہ یہ والی رپورٹ پیش کرتے ہیں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا سمندر میں. یعنی اللہ کی نظر میں وہ کیا تھا، ایک غیر حقیقی سوراخ کھلا، ایک نارمل بات ہے اللہ کے لیے، اور مچھلی داخل ہو گئی. یوشع بن نون کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ سوراخ ہوا اور مچھلی داخل ہو گئی. اور آپ اس بات میں یہ والا پوائنٹ ذرا سمجھیں دھیان سے کہ اگر نارملی مچھلی کود کے سمندر میں چلی جاتی ہے اور تیرنا شروع کر دیتی ہے، چلی جاتی ہے سمندر میں، تو یہ عجبہ آتا ہی نہیں. سمجھ گئے آپ لوگ؟ کیونکہ ایک نارمل پروسیس ہوا ہے. تو پھر یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں پر مچھلی بھیگ رکھی ہوئی وہ پتھر تھا، جہاں پر سامان تھا، جی پتھر کا اندر سوراخ ہو رہا تھا، نہیں، فی البحر سرابا. جی پھر مچھلی گئی کیا؟ مچھلی کودی مطلب پورا زندہ ہو گئی. کود کر گئی ہے مچھلی. چلیے اگلی آیت پر چلیں. موسیٰ علیہ السلام اس پر کہتے ہیں قال ذالک ما كنا نبغ، وہ تو ایسی چیز تھی جو کہ جس کی ہم ابتغاء کر رہے تھے، مطلب جو ہمیں چاہیے تھی، یعنی کہ وہ تو بڑی ضروری چیز تھی ہمارے لیے. یعنی کہ یہ جو مچھلی ہے یہ تو بہت ضروری چیز تھی ہمارے لیے جو ہمارے پاس سے اب چلی گئی. اور کتنی ضروری چیز تھی یہ آگے کی آپ کو ان کے سینٹینس سے پتہ چل جائے گا. یعنی آگے کا جو سینٹینس ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہی ہوئی بات ہے، اس لیے یہاں پہ وقف ملے گا آپ کو قرآن میں. وقف کی سائنس اگر کوئی جانتا ہو تو وہ سمجھے گا. یہاں پہ وقف اسی لیے ہے کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا سینٹینس ختم ہو گیا، یہ آگے اب اللہ نے اپنی بات بتائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت ضروری تھا ہمارے لیے جو ہم نے حاصل کر رکھا تھا اپنے ضرورت کے لیے. فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے پیروں کے نشانوں کو فالو کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہیں. اتنی ضروری چیز تھی ان کے لیے. ایک منٹ، نہیں مچھلی ضروری چیز نہیں تھی. یہ وہ جو جہاں پر واقع ہوا وہ ضروری تھا، یعنی کہ ان کو وہ اسپاٹ ڈھونڈنا تھا. اس اسپاٹ پر وہ مچھلی وہاں پر زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے سوراخ میں داخل. بالکل. اور یہ لوٹ کر وہ اس اسپاٹ پر دوبارہ آ رہا ہے اس پیروں کا نشانوں سے. یہ میں آپ کو ایک اس میں پوائنٹ ذرا سا بتا دوں. میں یہی چیز کلیئر کرنا چاہوں. یہاں پہ عربی کا ایک قاعدہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہاں پر آ رہا ہے ذالک ما کنا نبغ. اب یہ جو ذالک آ رہا ہے نا، اس کو آپ یا تو مچھلی سمجھ لیں کہ بھائی یہ تو وہ چیز تھی جو ہم جس کی طلب کر رہے تھے، جو بہت ضروری تھی ہمارے لیے. اور یہاں پہ اس واقعے کو بھی کہا جا سکتا ہے ذالک، یہ جو واقعہ پیش آیا ہمارے سامنے، یہ جو ہول کھل کے مچھلی چلی گئی اس کے اندر، اسی کی تو ہم طلب کر رہے تھے. یس، یہ وہ چیز نہیں ہے، لیکن اسی جس کے لیے نکلے تھے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسی کی تو ہم طلب کر رہے تھے. ذالک ما کنا نبغ، ہم اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو فرتد علی آثارہما قصصا،
تو دونوں اپنے پیروں کے نشانات کو فالو کرتے ہوئے واپس جاتے ہیں. یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ پانی میں نہیں ہو رہا سفر. یس، اس وقت کیونکہ ریت پر چلنے سے آپ نے دیکھا ہوگا پیروں کے نشان آ جاتے ہیں، فٹ پرنٹس. اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بیچ کی بات چل رہی ہے، سمندری کنارہ، کیونکہ آپ کو وہاں پہ مجمع البحرین بھی مل جائے گا اور وہاں پہ الصخرہ بھی مل جائے گا، جو ایک بڑا پتھر ہے جہاں پہ وہ رکے تھے بیچ میں، وہ بھی مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ تو وہ اپنے قدموں کو فالو کرتے ہوئے واپس سے جاتے ہیں. جب واپس وہ اس جگہ پر آتے ہیں تو اب بڑا ہی ایپک سا مومنٹ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ جب وہ واپس آئے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. یہیں روک دینا چاہیے، یہ والی آیت تو لینے یہاں تک قرات کی گئی تھی. یہیں روک دیں. نہیں، آگے کی آیات بھی بہت خطرناک ہے، اگر ہم یہ لے بھی لیں گے نا تب بھی. میں اس پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوراخ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی طلب کی تھی، مطلب وہ یہاں پہ اب پتہ چلے گا نا، سوراخ کی. اب پتہ چلے گا وہ یہاں پہ. یہیں تو آنا تھا انہیں، وہ چیز یہاں پتہ چل جائے گی. اچھا، ان کی طلب یہ نہیں ہوئی کہ اسی میرے کو دیکھنے کی، مطلب وہ الگ ہو گئے جہاں پہ جا رہے ہیں، یا ان کو یہ سوچتا ہے کہ جب ہم جائیں وہاں پہ ہی ہمارے ساتھ میرے کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. تو واپس سے آتے ہیں وہ دوبارہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ آگے بڑھ گئے تھے اس وقت غلطی سے، کیونکہ یوشع بن نون کو شیطان نے بھولوا دیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کو ذکر کرنا بھول گیا کہ نسیان پہ مواخذہ نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی چیز بھول جانے پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو، اپنے خادم کو اس بات پر کچھ نہیں کہا کہ بھائی میں بھول گیا تھا، کیونکہ بھول جانے پہ ایک طرح سے معافی مانا جاتا ہے اس کو ہی. جیسے کہ اللہ نے بھی قرآن میں بتایا ہے کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اگر ہم بھول جائیں یا کوئی خطا کر دیں، غلطی سے کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ اس پہ ہمیں مت پکڑیے، ہے نا. تو یہ چیز بھی یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن اور اتنی امیزنگ اس میں پوائنٹس تھے کہ یہ والا پوائنٹ دب گیا اس میں. تو خیر، جب وہ واپس سے اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں دونوں، تو دونوں کیا پاتے ہیں؟ فوجد عبدا، وہ ہمارا ایک بندہ پاتے ہیں، من عبادنا، بہت سارے بندوں میں سے ایک بندہ پاتے ہیں. اور وہ بندہ کیا ہے؟ اس کا ڈسکرپشن دیکھیے اللہ نے کیا دیا ہے. آتیناہ رحمتا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی ہے، من عندنا، اپنی رحمت ہم نے اس کو دے رکھی ہے. وعلمناہ من لدنا علما، اور اپنے علم میں سے ہم نے علم سکھا رکھا ہے. ہاں، ایک ایسا بندہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ وہاں پہ دونوں اس والے پوائنٹ پہ دوبارہ پہنچتے ہیں. یعنی کہ وہ جو سوراخ ہے وہ سوراخ میں انٹر کرے ہیں، وہ سوراخ میں نہیں نہیں وہ پوائنٹ پہ پہنچے ہیں. نہیں وہ سوراخ میں انٹر کرے ہیں، وہ سوراخ میں. سوراخ میں پیدل پہ نشان نہیں آیا نا، نہیں سوراخ پانی میں. ایک منٹ، سوراخ دور ہے کہیں. ان کو پتا چلا، انہوں نے یوشع بن نون نے کیا کہا کہ یہاں پر وہاں پر سوراخ ہو گیا تھا. میں بھول گیا بتانا آپ کو، صحیح ہے. یوشع بن نون نے کہا کہ وہاں پر سوراخ ہو گیا تھا، آپ کو بتانا بھول گیا. ٹھیک ہے، بولے اچھا مجھے وہی تو پتہ کرنا تھا. دین وہ اسی جگہ پر گئے دوبارہ. اسی جگہ پہ یوشع بن نون نے کہا کہ یہی تو ہوا تھا سوراخ. یہ والی بات ابھی یہ اس میں ہے نہیں، میں بتا رہا ہوں. یہ اسی پوائنٹ مطلب اسی میں گئے ہیں وہ. نہیں، آپ امان بھائی، آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ مچھلی اتنی سی تھی، سول چالے. اور دوسری بات، سوراخ جب وہ آپ مطلب مچھلی زندہ ہو سکتی ہے، مچھلی اندر جا سکتی ہے، سوراخ چھوٹا ہی رہے گا، سوراخ بڑا. میں لیکن اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا جیش بھائی کی اس والے پوائنٹ پہ، کہ اس میں شروع میں ذکر آیا تھا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا، وہ نہیں کہ وہ ٹیمپرری سوراخ تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس کا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا ریگستان میں اویسس کا، وہ سوراخ تبھی بند ہو گیا
فکشنل طریقے سے کھلا تھا وہ اور مچھلی داخل ہو گئی, بند, پانی چل رہا ہے وہاں پہ. اب وہ صرف اس پوائنٹ پر لیکن مجھے ایسا لگتا یہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ اس جگہ سے یہ بندہ آیا ہے, عبدن من عبادنا, جس سے وہ ملنے گئے ہیں, اس جگہ سے ہو سکتا ہے وہ بندہ آیا ہو, جو آیا تھا یہ کہا جا اس سکتا پہ ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اس سوراخ کی, یہ جو کہیں آج کے زمانے میں پورٹل کی چابی مچھلی ہوتی ہے کہ مچھلی سے وہ چابی پورٹل کھولتا ہو. یہ ایک خاص طرح کی وہی مچھلی, مچھلی کیوں یہ ایک خاص طرح کی مچھلی تو پورٹل کھولتا ہوں یہاں پر الگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو الفاظوں کی کمی تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس مچھلی کا ڈسکرپشن دے دیتے, جیسے ہدہد کر کے ایک پرندہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ پرندہ تھا ہدہد, اس کا نام دے دیا, باقاعدہ نام دیا ہے, ہدہد کر کے نام دیا اس کو کہ وہ پرندہ ہے, صحیح ہے. لیکن یہاں پر مچھلی کا ذکر دے دیا ہے, وہ تو نارمل سی مچھلی ہوگی, پھر وہ ایک عام مچھلی. اگر اس کے نام کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام دے دیتے, کیونکہ یہ بہت ڈسکرپٹیو صورت ہے. ابھی مچھلی پتہ نہیں چلی ہے کون سی مچھلی. تو ایسا کہہ سکتے ہیں کیا مچھلی اس سوراخ کو کھولنے کے لیے کوئی چابی ہے, یا تو کوئی سوراخ کھل جائے, یا کوئی ٹائمنگ کو سوراخ کھلتا ہوں, یا جہاں پہ وہ سوراخ کھلتا ہوں وہاں پہ, یا پھر اس سوراخ پر جا کے چیزیں زندہ ہو جاتی ہوں اللہ کے امر سے بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ نے فزکس تو رکھی ہے نا کوئی, کہ اس جگہ پر جا کر کوئی چیز مری ہوئی چیز زندہ ہو جائے گی. اور غور طلب یہ ہمیں کرنا چاہیے سورت کو پڑھتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے کہ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال اور ذوالقرنین کے جواب میں بتا رہے ہیں سورت. یہ ہمیں ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ یہودیوں کے سوال کا جواب ہے یہ سورت. تو بڑے آگے اس میں تو اس آیت میں, لیکن یہ چیز ذرا غور طلب ہے کہ اس بندے کا ڈسکرپشن ذرا دیکھنے لائق ہے. اللہ نے بہت زیادہ خاص بنا کر کہا اس بندے کو. سب سے پہلی بات تو آتیناہ رحمتن من عندنا, اپنے پاس سے رحمت دے رکھی ہے اس کو ہم نے. وعلمناہ من لدنا علما, اور اپنے علم میں سے علم سکھا رکھا ہے. یہ ایک بہت ہی بڑا شرف ہو گیا. یس. تو اب میں آپ کو اس آیت کی تفسیر بتا دوں کہ یہ جو شخص ہیں, یہ جو بندہ ان کو ملا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم یوشع بن نون کو, ان کا نام کہا جاتا ہے خضر, جو کہ علماء نے لکھا ہے, اور یہ احادیث میں وارد ہے یہ چیز. اور ان کا نام خضر بھی کہا جاتا ہے. خضر, کچھ لوگ خضر کہتے ہیں, کچھ خضر کہتے ہیں, دونوں نام پاسبل ہیں. اس میں پروننسیشن میں تھوڑا سا وہ ہے بس ڈفرینس, ٹھیک ہے. ان کو ایسا کیوں کہا جاتا ہے خضر یا خضر؟ خضر یا خضر کا میننگ عربک میں ہرا ہوتا ہے, گرین. اسکالرز نے لکھا ہے, مفسرون نے, کہ یہ ایک ایسی گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں دھوپ بہت تیز تھی, جس سے کہ ان کے کپڑوں پہ دھوپ کا ریفلیکشن, یعنی گھاس کا ریفلیکشن ان کے سفید کپڑوں پہ پڑ رہا تھا, جس سے کہ دور سے ہرے ہرے سے نظر آ رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح سے کبھی کبھی لائٹ ریفلیکٹ کرتی ہے کسی چیز کی آپ کے اوپر, تو آپ کے اوپر وہ کلر نظر آتا ہے. اس وجہ سے ان کو نام دیا گیا خضر, ٹھیک ہے. وہاں پہ جس طرح یہ بیٹھے ہوئے تھے, اس حیت, اس کیفیت کو دیکھ کر, ٹھیک ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسری بات, اب اس میں ایک بات آپ کو بتا دوں, خضر جو ہیں ان کے بارے میں اسکالرز کے دو اوپینین ہیں جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے جاننے. ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک نبی ہیں, خضر علیہ السلام. ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہے, ایک نارمل شخص ہیں, ایک نیک اللہ کے بندے ہیں, جس لیے اللہ نے کہا عبدن من عبادنا, ٹھیک ہے. لیکن اس میں راجح قول جو ہے, جو زیادہ اسٹرانگ اوپینین ہے, وہ یہ والا ہے کہ یہ ایک نبی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, خضر علیہ السلام ایک نبی ہیں. یہ زیادہ یعنی زیادہ ایکسیپٹڈ اوپینین ہے. یہ زیادہ اسکالرس کا اوپینین اسی بات پر ہے, کچھ کا نہیں ہے. بس کچھ کا کہنا ہے کہ ایک نارمل نیک آدمی ہے یہ. لیکن جس طرح کی حرکتیں ابھی آگے ہوں گی نا اس صورت میں, اس وجہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایک نبی ہے. جیسے کہ خضر علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی لے کر آئے تھے. یہ دیکھیے کہ یہاں پہ آیت میں کیا ہے, ہم آیت کے اکارڈنگ چلیں گے کہ جب وہ واپس سے آتے ہیں اس جگہ پہ, وجدہ عبدن من عبادنا, وہ بندہ پاتے ہیں وہاں پہ وہ. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس پل یہ مچھلی داخل ہوئی ہے سرابا میں, اس فکشنل سوراخ میں, اس وقت وہاں سے ایک بندہ آیا ہو,
یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس پلانٹ ارتھ سے کہاں پہ یہ جگہ کھل رہی ہے جہاں سے یہ بندہ بھیجا ہے. اور آپ کو میں ایسی اس میں باتیں بتا دوں, درس بڑا لمبا ہو جائے گا لیکن باتیں بہت ضروری ہیں یہ والی. خضر علیہ السلام کے معاملے میں آج بھی بہت سارے اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ شخص آج بھی زندہ ہے. وہ تو کیا وہ سائڈ میں جاؤ نہیں, وہ اس کی تفسیر میں ہی ہے, وہ اس آیت کی تفسیر میں ہی ہے. جس طرح سے ان کا ظہور ہوا ہے نا, جس طرح سے ان کا اپیئرنس ہوا ہے یہاں پہ, اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دھرتی کے بندے ہی نہیں ہیں. ہاں یس. لیکن اس میں راجہ کال یہ بتا دوں میں آپ کو, اس والی چیز میں جو راجہ کال ہے وہ یہی ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ہاں وہ مطلب اسکالرس کے اوپینین بتا رہا ہوں میں آپ کو. تفسیر کے اندر جتنے بھی مفسرین ہیں ان میں یہ دو گروپ بن گئے کہ بھائی ایک کا کہنا ہے کہ بھائی خضر ابھی زندہ ہیں, اور ایک کا کہنا ہے کہ نہیں خضر اب مر چکے ہیں علیہ السلام. اس میں قرآن میں اس طرح کی انفارمیشن نہیں دی گئی ہے کہ یہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, اسی جگہ ہے. لیکن احادیث کے اندر جو چیزیں مینشن کی گئی ہیں ان کے حوالے سے, تو اس سے یہ ظاہر طور پہ تھوڑا سا پتہ چلتا ہے کہ یہ اب زندہ نہیں ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی متواتر احادیث ہیں اس طرح کی. تو اس لیے اسکالرس کا زیادہ جھکاؤ ادھر ہی ہے کہ بھائی اب یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بڑے بڑے اسکالرس کا اوپینین ہے. یہی دو فرقے تھے مطلب جو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نبی ہے اور وہ ایک ہی کہہ رہے تھے کہ ایک نہیں ہے. نہیں, یہ تو میں اس ٹائم کے اسکالرس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اس ٹائم اسکالرس کی مفسرین کی رائے ہے یہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال اب لیکن یہاں پہ ایک بڑا ضروری پوائنٹ ہے. اس بندے سے علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ میں کیا ہیں, اور کتنے بڑے نبی ہیں. قرآن میں سب سے زیادہ بار استعمال ہونے والا نام نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام. اللہ سے بات کرنے والے اکلوتے نبی موسیٰ علیہ السلام, کلیم اللہ, ڈائریکٹلی بات کرنے والے, یعنی کہ ایک ہی بار میں پوری کتاب مل جانے والے نبی موسیٰ علیہ السلام, تورات. اللہ سے یہ سوال کر دینے والے کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, موسیٰ علیہ السلام, جن کو اللہ نے اپنی جھلک پہاڑ کے اوپر دکھائی اور پہاڑ ہی ختم ہو گیا پورا, اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے. تو وہ شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک بندے کے پاس آیا ہے. واپس لوٹ جاتے ہیں. یس. تو یہاں پہ یہ ایک قاعدہ سمجھنا پڑے گا کہ افضلیت کا تعلق زیادہ علم ہونے سے نہیں ہے. بہت ضروری پوائنٹ ہے یہ. اللہ کے نزدیک افضلیت میں زیادہ بڑا کون ہے, موسیٰ علیہ السلام. لیکن اس موقع پہ علم زیادہ کس کو ہے, خضر علیہ السلام. اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے آئے. تو علم زیادہ ہونے کا تعلق اللہ کے پاس زیادہ نزدیک ہونے سے نہیں ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر آپ کسی بہت اونچی پوسٹ پہ بھی ہیں, بہت بڑے آدمی بھی ہیں دنیا کے اعتبار سے یا زہد کے اعتبار سے, آپ عالم بھی ہیں, مطلب آپ زاہد بھی ہیں اور کوئی ابدال بھی ہیں, تب بھی آپ کسی اپنے سے چھوٹے درجے کے آدمی سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی تو پوائنٹ ہے اس کے اندر. اور اس میں شدت کتنی برت رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, یہ بات دیکھیے آپ ذرا, جو شروع میں ہی آ گئی تھی بات. یہ جو ہے نا علم معمولی علم تو نہیں ہے نا, یہی جو اس طرح کا علم موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھی وہی بات کہ جہاں پر اس طرح کی کوئی بہت ہوگا ہاں بالکل بالکل, یہ بات ان کو معلوم تھی. یہ اللہ کی کمانڈ ہے ان کے لیے. اس کی اصل میں اگر آپ حدیث بات ہے کہ میں اس چیز کو کھوجنے مطلب جاؤں گا جہاں تک ہاں. نہیں جانا پڑے گا. یس, یہ اللہ کی کمانڈ کے اکارڈنگ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے. پیچھے تو بیک گراؤنڈ بھی ہے فی الحال. یس. تو آگے بڑھیں اس کے. نہیں بس یہی یہیں کنکلوڈ کر دیا جائے. کیا کہتے ہیں اسد بھائی؟ اچھا, آن لائن جو لوگ ہیں وہ اپنا اوپینین پیش کریں ذرا. جی میم بتائیے. اوکے, تو سسٹر فرحہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے تھوڑا سا ابھی, اور اچھے سے بات کلیئر ہو جائے. اور کوئی
اور کوئی کچھ بتائیں. اور کوئی کچھ کہنا چاہیں گے آن لائن؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے نو پرابلم. عدنان بھائی کا اوپینین یہ ہے کہ آج یہیں تک رکھا جائے اور بعد میں کنٹینیو کریں گے اسے. تو کیونکہ اب ٹائم بھی ہو چکا ہے ہمارے درس کے ختم ہونے کا، تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک. کسی کا کوئی کوشچن اگر ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. کسی چیز سے ریلیٹڈ اگر کوشچن ہے کسی کا درس سے ریلیٹڈ یا کوئی فیڈ بیک دینا چاہ رہے ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. شاید کسی کا کوشچن نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ہم جی عدنان بھائی. جی 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 عدنان بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج آپ نے شاید پہلی بار جوائن کیا ہے آن لائن. تو یہ اتفاق سے آج پہلی بار ہی یہ چیز ہوئی کہ ٹائم سے اوپر نکل گیا ٹائم، ورنہ ہمارا ایگزیکٹ ٹائم پہ ہی شروع ہوتا ہے الحمدللہ. یس. جی جی بالکل بالکل. ہم اس کو انشاءاللہ اگلی بار اور زیادہ دھیان رکھا جائے گا اس چیز کا. تو اس کو آج یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.